جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور بہت عجیب دور تھا، لوگ کالا جادو اور جنات پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند جنات اور جانوروں کو ماتحت کر دیا تھا، تو بس حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں نفرت، کفر اور لوگوں کے خلاف ظلم دیکھتے تھے تو آ کر وہاں اپنے معجزات دکھاتے تھے۔ تو یوں انسان آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی سمجھ کر ہدایت کے راستے پر آ جاتے تھے، اور اگر کوئی جن انسانوں کے گروہ پر حملہ کرتا تھا اور انہیں نقصان پہنچاتا تھا تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے، اور آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی اور آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان پر پرواز کر رہے تھے تو ایک جن نے آپ سے آ کے کہا کہ زمین پر بابل کے قریب جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور وہاں کے جن انسانوں میں حلول کرتے ہیں اور انسانوں کو تکلیف دے کر ان سے منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور جنات کے گروہ سے آ کے فرماتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والو، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ ان میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور اس کے قبائل کے کچھ جنوں کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کو جنوں کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین سے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر اس جن کی گردنوں پر آ پڑتی ہیں۔ وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور سلامتی کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں اس زمین پر فنا کر دے گا۔ اس کے بعد وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، اور پھر سب کے سب امن، سکون اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بے شک جسے اللہ چاہے اپنی خاص ہدایت اور اپنی رحمت سے نواز دے، وہ ہر کسی کی دعا کو سننے والا اور ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک اس تمام جہاں پر اپنی رحمت نازل فرما اور تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔